بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید دیہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين۔ وما من دابة في الأرض، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار اس زمین پر چلنے والا، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے اٹھا رکھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے نے ٹھہرنا کہاں ہے اور اس نے جانا کہاں ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ پاک نے ایک واضح کتاب کے اندر لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمتوں کی تقسیم ان کی ذمہ داری ہے؟
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہم ہیں جو تمہاری معیشت کو تقسیم کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو رزق میں بعض پر میں نے درجے عطا فرمائی ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے تو میں جو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، میں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھ کر چھت پہ جاتے ہیں وہ سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، میں ان کے گھروں کے دروازے سونے کے اور ان کے بیڈ بھی سونے کے بنا دیتا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، او لوگو یہ دنیا کا عارضی سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں پرہیزگاروں کو ملنے والی ہے. اور تیسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے میرے نبی نصیحت کرو کیونکہ ایمان والوں کو نصیحت سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اور میرا کوئی ان سے ارادہ نہیں ہے کہ یہ رزق دیں اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ خود رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، طاقتوں والا ہے اور بزرگی والا ہے. اللہ پاک نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جایا کرو اور اللہ کا فضل تلاش کیا کرو، اللہ کا فضل تلاش کیا کرو. لیکن اس صورت میں بھی رزق کی تلاش میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو. زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، ہاتھ کام کرتے رہے، زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ پاک نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم من السماء،
کیا وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں سے؟ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اللہ پاک سے حیا کیا کرو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پاک سے حیا تو ہم کرتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس طرح کی حیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سر ہے، اس سر میں جو آنکھیں ہیں، جو زبان ہے، جو کان ہے، ان کو استعمال کرنے سے پہلے دل میں سوچ لیا کرو کہ آنکھوں کو قوت بینائی دینے والا اللہ ہے، میرے کانوں کو قوت شنوائی دینے والا اللہ ہے، میری زبان کو قوت گویائی دینے والا اللہ ہے، اس لیے میں وہ لفظ نہیں بولوں گا جس میرے رب کی ناراضگی ہو، میں اس طرف نہیں دیکھوں گا جس طرف سے میرے رب نے دیکھنے سے منع کیا ہے، وہ میں بات نہیں سنوں گا ان کانوں سے جن باتوں کے سننے سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ اصل میں حیا اللہ پاک سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرتے ہوئے حلال اور حرام کا خیال رکھے کہ یہ رب نے میرے لیے حلال کیا ہے اور یہ حرام کیا ہے۔ اگر ایک بندے نے حلال و حرام کا کوئی خیال نہیں کیا اور ہر قسم کا مال جمع کرنے میں لگا رہا تو اس نے اللہ پاک سے حیا نہیں کی۔ نبی پاک نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ پیسے کمائیں گے اور کمائی کے بارے میں یہ کبھی خیال نہیں کریں گے کہ یہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے کہ حلال قرار دیا ہے۔ آج دیکھ لو جھوٹ سے، رشوت سے، بے ایمانی سے، بددیانتی سے، کم تولنے سے، ملاوٹ سے، سود سے، کیسی اللہ کی نافرمانیوں سے رزق کمایا جا رہا ہے اور کچھ پرواہ نہیں ہے کہ حرام طریقہ ہے یا حلال طریقہ ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزولا قدم عبد حتی یسأل عن خمس، اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے اور ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جب اللہ جج بن کے کرسی پر برانجمان ہوگا تب ہر بندہ، ہر انسان اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ صدر نے بھی، وزیر نے بھی، چھوٹے نے بھی، بڑے نے بھی، وہابی نے بھی، سنی نے بھی، شیعہ نے بھی، عیسائی نے بھی، یہودی نے بھی، ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو 5 سوال اللہ پاک نے کرنے ہیں۔ پہلا سوال اللہ نے فرمانا ہے ان عمرہ فیما افناہ، او میرے بندے میں نے تجھے 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر دی تھی، بتا وہ عمر کہاں گوا کے آیا ہے۔ دوسرا سوال ان شبابہ فیما افنا، تجھے میں نے جوانی دی تھی، خون کے اندر رعنائی تھی، تیری جیب میں پیسے تھے، تیرا خون گرم تھا، بتا جوانی کہاں
کہاں گوا کے آیا ہے؟ تاشوں میں، کبوتر اڑانے میں، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں، اللہ کی نافرمانیوں میں کہ اللہ کی فرما برداری میں جوانی کہاں گوا کے آیا ہے؟ تیسرا سوال ان مالہ من این اکتسب، اللہ پاک کی بارگاہ میں تیسرا سوال یہ ہونا ہے، اے میرے بندے یہ جو تو نے پیسے کمائے تھے وہ پیسے کیسے کمائے تھے؟ پیسوں کے کمانے کے ذرائع کیا تھے؟ کیا وہ ذرائع تھے جو اللہ پاک نے حلال قرار دیے تھے یا اللہ پاک نے حرام قرار دیے تھے؟ اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا، اللہ پاک نے ملاوٹ کو حرام قرار دیا، اللہ پاک نے رشوت کو حرام قرار دیا، اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا، اللہ پاک نے جوئے کو حرام قرار دیا، اللہ رب العالمین نے خنزیر کی قیمت کو حرام قرار دیا، اللہ پاک نے ایک دوسرے کا جھوٹ بول کے مال کھانے کو حرام قرار دیا، اللہ پاک نے دھوکہ دہی سے دوسرے کا مال چھیننے کو حرام قرار دیا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتا پیسے کیسے کمائے تھے؟ تیسرا سوال پیسے کمائے کیسے تھے؟ اور چوتھا سوال جو پیسے کمائے تھے وہ پیسے خرچ کہاں کہاں کیے ہیں؟ حلال ذریعوں پر، حرام ذریعوں پر، حرام باتوں پر، حرام کاموں پر، سیڈیوں پر، میموری کارڈوں پر، شراب و کباب پر، حرام کاریوں پر کہاں کہاں پیسے خرچ کیے؟ فضول خرچیاں کرتا رہا، گھر میں بھی باہر بھی۔ یہ پیسے کے بارے میں سوال ہوگا، پیسہ کمایا کہاں سے تھا اور پیسہ خرچ کہاں پہ کیا؟ پانچواں سوال اللہ پاک کے دربار میں، اللہ پاک کی عدالت میں پانچواں سوال یہ ہوگا، ان علمہ بماذا عمل بہ فیہ، کہ تجھے میں نے علم دیا تھا، علم قرآن و سنت کا حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کیا تو پھر اس پر عمل کتنا کیا؟ جو علم تیرے تک قرآن کا پہنچا، جو تیرے تک نبی کے فرمان کا علم پہنچا، اس علم پر تو نے عمل کیسا کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ 5 سوال ہوں گے۔ رزق کے بارے میں سوال ہوگا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، لیکن جب بندہ مر کے اس کی چارپائی قبرستان کی طرف جا رہی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، ہر میت کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، ہر مرنے والے کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی میت کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ قبر کے اندر جاتی ہے، 2 کون کون سی واپس آتی ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا نمبر 1 اس کے اہل و عیال، دوست و احباب واپس آ جاتے ہیں، نمبر 2 مال منال واپس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے اوپر مٹی ڈال لی تو اب اس کے اندر صرف اعمال ساتھ جائیں گے، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے، اعمال ساتھ جائیں گے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ وہ بندہ کیسا بے وقوف ہے جو اپنے پیسے سے زیادہ وارثوں کے پیسے کی حفاظت کر رہا ہے، وارثوں کے پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا بندے کا پیسہ وہی ہے، بندے کا پیسہ وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، اللہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم
اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ گے، تم قرضہ دو گے، فَيُضَاعِفَهُ اللہ اس کو دگنا ترگنا کر دے گا، اضعافاً کثیرا بہت زیادہ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم جو تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تم اس کو پالو گے اللہ کے پاس۔ تمہارا کیا ہوا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہر عمل تم اللہ کے پاس پالو گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ کیسا بے وقوف انسان ہے جو اپنے مال کی بجائے وارثوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنا مال تو تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی دکانیں، بلڈنگیں، بینک بیلنس وہ سب تو وارثوں کا ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وما من مالک الا ما اکلتا، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، وما ادخرت للآخرہ، تیرا وہی ہے جو تو نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر ایک بندے کی، آدم کے بیٹے کی، دو وادیاں، دو گاؤں، دو محلے سونے کے ہوں، سونے کے، لبتغ ثلاثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ تیسرے کی تلاش کرے گا، تیسرے کی تلاش کرے گا، اور اس ابن آدم کا، اس انسان کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسی لیے مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ الہاکم التکاثر، مال کے زیادہ جمع کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اس دنیا کی دولت کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر اس میں کوئی شک نہیں، ان قریب تمہیں اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کیا تھی اور میں کس کے پیچھے پیچھے مارا مارا بھاگتا رہا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ پاک نے تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے، جیسے اللہ پاک نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے، کسی کو اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے، کسی کو اللہ پاک نے تھوڑا دیا ہے، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الدُّنْيَا يُؤْتِي مَن يُحِبُّهُ وَمَن لَّا يُحِبُّهُ، اللہ دنیا دے دیتا ہے ہر اس کو جس سے محبت کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا۔
کرتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے، جسے نہیں چاہتا ہے، ہر ایک کو اللہ دنیا کا مال دے دیتا ہے۔ وَلَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّهُ، دین کی سمجھ اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ پاک نے آپ کو مال میں کم رکھا ہے تو حرام ذرائع اختیار نہ کرو، حرام طریقے اختیار نہ کرو، حلال راستہ اختیار کرو۔ رزق کی تلاش کے لیے حرام کو نہ پکڑو، حرام کی راہ پر نہ چلو، کیونکہ رب رزق دینے والا ہے اور رب کا وعدہ ہے۔ رب نے 12ویں سپارے کی پہلی آیت میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس دنیا میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہوا نہ ہو۔ ہر ایک کے رزق کا ذمہ اللہ پاک نے اٹھا رکھا ہے۔ اسی لیے تو تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تجارت کرنے والا، سچا سچ بول کے کاروبار کرنے والا، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا، نیک لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لین دین میں سچ بولنے والا، لین دین میں سچ بولنے والا اللہ کی طرف سے اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو لین دین میں جھوٹ بولتا ہے اور چیز کے عیب کو چھپاتا ہے، چیز کے عیب کو چھپاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس کے کاروبار سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے، جو تاجر، جو کاروباری جھوٹ بولتا ہے، نبی پاک نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے اور فرشتے اس پر مسلسل لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں گئے، بازار میں جا کے آپ نے دیکھا کیا کہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کھجوروں کا ڈھیر، کھجوروں کے ڈھیر کے اندر نبی پاک نے ہاتھ ڈالا، اندر سے کھجوریں نکالی تو اندر سے کھجوریں گیلی تھیں، اوپر کھجوریں خشک تھیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ تاجر کہنے لگا رات بارش ہوئی ہے، مال گیلا ہو گیا ہے، اگر اسی طرح گیلا لگاؤں گا تو کوئی خریدار نہیں ہوگا، اس لیے اوپر خشک ڈیر لگایا ہے، اندر گیلی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشانا فلیس منا، جو دھوکا کرے فلیس منا، وہ میرا امت ہی نہیں ہو سکتا۔ والمکر والخداع فی النار، دھوکے دہی اور مکر اور فریب اور دجل اور دھوکا، اللہ کے نبی نے فرمایا فی النار،
اس کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ ہے۔ یہ میرے فتوے نہیں ہے، یہ رسول پاک کے فتوے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا لا تشرب اللبن للبیع، جب دودھ بیچنا ہو تو اس میں پانی کی ملاوٹ نہ کیا کرو۔ آج کس قدر افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک پاکستان میں خالص چیز کا نام و نشان ہی مٹتا جا رہا ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، کہنے کو ہم پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، لیکن جو ہمارے ساتھ ایک دفعہ کاروبار کر لے دوسری مرتبہ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے۔ اس قدر بے ایمانی ہمارے ہڈوں کے اندر رچ چکی ہے، حالانکہ ہمارے نبی نے تو ہمیں ایسی صاف تجارت کر کے خود دکھائی، خود کاروبار کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے سیاست کر کے دکھائی، اللہ کے نبی نے کاروبار کر کے دکھایا، تجارت کر کے دکھائی۔ اسی لیے مالک نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او لوگو تمہارے لیے میرا نبی بہترین نمونہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی دے وہ لے لو اور جس سے باز کرے اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے تو یہاں حال ہی بڑا عجیب ہے، یہاں اذان میں بھی ملاوٹ کر دی گئی ہے، نماز میں بھی ملاوٹ کر دی گئی ہے، شادی کی جتنی اللہ کے نبی کی سنتیں ان کو چھوڑ کر ہندوانہ رسوم کی ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ اگر فوتیدگی ہو جائے تو پھر بھی ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، کل کے نام پر، تیجے کے نام پر، ساتے کے نام پر، 10ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر، برسی کے نام پر ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ خالص دین وہ ہے جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اور جو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں رزق حلال بہت ضروری ہے۔ رزق حلال نہیں کھایا تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، رزق حلال نہیں کھایا عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، رزق حلال نہیں کھایا قربانیاں بھی قبول نہیں ہوں گی، رزق حلال نہیں کھایا روزے بھی قبول نہیں ہوں گے، صدقے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے رزق حلال بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ ایک بات اچھی طرح دل پر نقش کر لو، اس وقت تک تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا رزق تم کھا نہیں لوگے۔ جو تمہارے اللہ پاک نے مقدر میں لکھا ہے وہ اس وقت تک تم مرو گے نہیں جب تک تم کھا نہیں لوگے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رزق کی تلاش میں حلال ذرائع اختیار کرو، حلال ذریعے اختیار کرو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ فلا علیہ ما فاتہ من الدنیا۔ چار کام جس کے اندر ہے، چار باتیں اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر دیکھو۔ چار کام اگر ہیں تو دنیا سے جو بھی گم جائے، جو بھی رہ جائے، جو بھی نقصان ہو جائے، تیرا کوئی نقصان نہیں اگر چار باتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ لو بھائی، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکو۔
رسول پاک کی اس بات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک نے فرمایا 4 باتیں اگر تیرے اندر ہے تو دنیا سے جو کچھ تجھ سے چھن جائے تجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا آپ نے فرمایا حفظ الامانہ، اگر تیرے اندر امانت کی حفاظت ہے، اگر تیرے اندر امانت کی حفاظت ہے تو تو پریشان نہ ہو، جو بھی تیرا رہ جائے، جو بھی گم جائے، تیرا کچھ نہیں گم ہوا۔ وصدق الحدیث، دوسرا نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ پاک نے تجھے ایسی زبان دی ہے جو سچ بولتی ہے، سچی زبان تیرے منہ کے اندر ہے تو تو پریشان نہ ہو، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا وہ حسن و خلیقتی ہی، اگر تیرے پاس اچھا اخلاق ہے تو تو پریشان نہ ہو۔ اور چوتھا نبی پاک نے فرمایا والعفت فی طعمتہ، اگر تیرے کھانے میں رزق حلال ہے تو تو پریشان نہ ہو، اگر تیرے کھانے میں رزق حلال ہے تو تو پریشان نہ ہو۔ پھر نبی پاک نے فرمایا من اکل طیبا وعمل بسنتہ وآمن الناس بوقائہ دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من اکل طیبا، جو حلال روٹی کھاتا ہے، حلال لوگوں کی کوٹھیاں دیکھ کے منہ میں پانی نہیں آتا، لوگوں کی بڑی بڑی کاریں دیکھ کے، گاڑیاں دیکھ کے منہ میں پانی نہیں آتا، لوگوں کے چرغے مرغے دیکھ کے، مچھلیاں دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا۔ جو اللہ پاک نے دال ساگ دیا ہے اسی پر اللہ بڑا خوش ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ حلال کھاتا ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حلال پر قناعت اختیار کرتا ہے، جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر بڑا ہی راضی ہے اور ہر وقت پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ منہ میں جو گنگناتے ہو تھوڑا اونچی آواز سے پڑھ لو نا میرے مقتدیو، رضیت باللہ، رضیت باللہ۔ یہ سبق بڑا اعلیٰ ہے، یہ سبق بڑا اعلیٰ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یہ سبق پڑھے گا، میں محمد اس کو بازو سے پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سارے مل کے پڑھ لے رضیت باللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ پاک نے جتنا گھر دیا ہے، اللہ پاک نے جتنا رزق دیا ہے، اللہ پاک نے جتنی اولاد دی ہے، اللہ پاک نے جتنا بینک بیلنس دیا ہے، اللہ پاک نے جتنی ملازمت دی ہے، اتنا ہی اس پر رب پر راضی ہے، اپنے اللہ پر راضی ہے۔ اللہ اکبر، اور قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے، حل میں مزید، حل میں مزید، اور نانا اور نہیں مانگتا، بس اللہ سے برکت کا سوال کرتا ہے، اللہ سے توجہ کثرت کا سوال نہیں کرتا بلکہ بولو برکت کا سوال کرتا ہے، یا اللہ برکت عطا فرما دے۔ ایک بندہ کہتا ہے میری عمر بہت زیادہ ہو جائے، اس کی عمر 80 سال ہو جاتی ہے، 40 سال وہ بیماریوں میں کاٹ دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہی اللہ اس کو برکت والی 60 سال عطا کر دے، اللہ اس کو برکت والی 60 سال عطا کر دے، صحت مند ہو، توانا ہو،
ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو، رزق حلال کمانے والا ہو، رزق حلال کھانے والا ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کے 2 پر ہوا کرتے ہیں۔ دعا جو بندہ کرتا ہے، منہ سے نکالتا ہے، وہ اڑ کے اللہ کے پاس جاتی ہے، اڑتی ہے، دعا اڑتی ہے، اس کے 2 پر ہوتے ہیں۔ 2 پر کون کون سے؟ آپ نے فرمایا ایک صدق مقال ہوتا ہے، دوسرا عقل حلال ہوتا ہے۔ صدق مقال ہوتا ہے بات میں سچائی ہو، اور عقل حلال پیٹ میں رزق حلال ڈالا ہو، تو پھر اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا، جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو، اللہ ان کی دعا کو ضرور مقبول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مسافر کی، دوسرا آپ نے فرمایا روزے دار کی، روزے کے افطاری کے ٹائم، اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا مظلوم کی، جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے۔ ان تینوں کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور اس کی جیب بھی کٹ گئی ہے، اسے لوٹ بھی لیا گیا ہے بھی مظلوم ہے، افطاری کا ٹائم ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، روزے میں بھی ہے، مظلوم بھی ہے، افطاری کا روزے میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، بال گرد آلود ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بال گرد آلود ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا انا یستجاب لہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام۔ اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، حالانکہ تینوں کام اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اور اس کے جسم کی بناوٹ بھی حرام روزی سے ہوئی ہے۔ یہ جو جسم اس کا موٹا تازہ فربا، اس کی شریانوں میں پھرنے والا خون حرام روزی سے پلا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ میں 1 لقمہ حرام کا چلا جائے، 1 لقمہ، 40 دن اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، آپ نے فرمایا من اشترا ثوباً، جو بندہ ایک کپڑا خریدتا ہے، کپڑا خریدتا ہے بعشرۃ دراہم، 10 درہم کا کپڑا خریدا، فیہ درہم حرام، ان 10 درہموں میں صرف 1 درہم حرام کا ہے۔ اللہ اکبر، صرف 1 درہم حرام کا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ لباس جب تک پہنے رکھے گا اللہ اس کی عبادت کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اور جس کے سارے کپڑے ہی حرام مال سے ہوں، اور جس کی جسم کی بناوٹی حرام مال سے ہو، ملاوٹ کے مال سے ہو، بددیانتی کے مال سے ہو، دھوکہ دہی کے مال سے ہو، سود کے مال سے ہو، دوسروں کے مال پر قبضہ کر کے پیسے کمائے ہوں، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا جو اللہ نے حکم اپنے نبیوں کو دیا تھا، اگر یہ اللہ کی بات آپ کے دل میں اتر گئی، میرے دل میں اتر گئی، تو آج کا جمعہ، آج کا خطاب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ لو بھائی نبی پاک کی بات سنانے لگا ہوں اللہ پاک کے قرآن سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبیوں کو، وہی حکم دیا ایمان والوں کو۔ اللہ اکبر، کیا حکم دیا؟ نبیوں کا حکم پہلے سنو، پھر ایمان والوں کا۔
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل قلوا من طیبات وعملوا صالحا، اے میرے نبیو، یا ایھا الرسل، رسول کی جمع رسول، رسول کی جمع، سجاد صاحب بیٹھے، رسول کی جمع رسول، اے میرے رسولو کلو من طیبات، جب بھی تم نے کھانا ہے تو حلال کھانا کھانا ہے، وعملوا صالحا، اور ہمیشہ تم نے نیک عمل بجا لانا ہے۔ یہ تو اللہ نے رسولوں کو کہا، اور اللہ نے ایمان والوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کلو من طیبات، جو میں نے اپنے نبیوں کو کہا ہے وہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا وہ کھانا ہے جو حلال ہو، جو پاک ہو، پاک روٹی کھا کے، پاک رزق پیٹ میں ڈال کے، پاک لقمہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا کے، واشکروا للہ، تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر، اللہ پاک رزق حلال عطا فرمانے والا ہے۔ اگر بندہ ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ میں نے حلال کھانا ہے، اللہ حلال ہی عطا کرتا ہے۔ اگر نیت صحیح کر لے، اپنا ارادہ ٹھیک کر لے کہ آج کے بعد میں نے حلال ہی کھانا ہے، بس حرام کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، حرام اپنے گھر میں نہیں لانا ہے، جب اللہ سمجھ دے دے، جب اللہ سوچ دے دے، جب بندے کی کایا پلٹ جائے، اللہ اسی وقت مہربان ہوتا ہے، حلال کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک چور ڈاکوؤں کا ایک پورا گروپ جا رہا تھا، چوروں کا گروپ، تو جو بڑا سردار ہے نا، بڑا ان کا نیک جو بڑا ہے، وہ کہتا ہے یار ابھی تو رات کو کافی ٹائم ہے، شام کو کافی وقت ہے، آپ ایسے کرو ذرا نا ادھر بیٹھ کے نا تو تاش کھیلو، میں نا قضائے حاجت کر کے آتا ہوں۔ اب وہ سارے بیٹھ کے تاش کھیلنا شروع ہو گئے۔ جب پیسہ حرام کا کمایا ہو، چوری کا، ڈکیٹی کا، بے ایمانی کا، بددیانتی کا، پھر بندے نے تاش کھیلنے ہیں، جوئے کھیلنے ہیں، یا کبوتر اڑانے ہیں، یا بے ایمانی اور بددیانتیوں پر لگانے ہیں، حرام کاموں پر ہی لگانے، حلال کاموں پر کہاں لگانے؟ وہ بیٹھ گئے، سارے بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، اور یہ جو بڑا ہے ان کا، یہ قضائے حاجت کے لیے وہ دور جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے نا وہ منظر کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت سے نا ایک کوا اڑتا ہے، کوا، یہ کوا اڑ کے نا دوسرے درخت پہ جاتا ہے، اور وہاں جا کے کچھ اس کے چونچ میں ہوتا ہے، وہ وہاں چھوڑ کے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر اپنے گھونسلے سے پھر دوبارہ اس درخت میں جاتا ہے۔ کافی دیر یہ منظر یہ ڈاکوؤں کا سردار، چوروں کا چودھری یہ دیکھتا رہا کہ بھائی یہ کیا منظر ہے۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس کی مادہ وہاں ہوگی، تو کہتا ہے اگر ہوتی تو وہ نظر تو آتا نا، کوے کی مادہ ہوتی تو نظر تو آتی، نظر بھی نہیں آ رہی کوئی چیز، یہ جاتا کیا کرنے؟ اس کے دل میں نا جستجو پیدا ہوئی کہ کیا ہے اوپر جو آ کے کوا اس کو کھلاتا ہے اور چونچ بھر کے لاتا ہے، خالی کر کے لے جاتا ہے۔
چور تو وہ پہلے ہی تھا، دیواروں پر چڑھنا، درختوں پر چڑھنا تو اس کو کھبے ہاتھ کا کام تھا۔ وہ جناب جلدی سے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اوپر چڑھا نا تو درخت کے اوپر ایک شگاف تھا، چھوٹا سا شگاف۔ اس شگاف کے اندر اس نے دیکھا ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اندھا سانپ۔ اور یہ کوا لا لا کے نا اس کو یہ ڈالتا ہے، اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اندھے سانپ کے منہ میں۔ بس اس کی وہیں کایا پلٹ گئی۔ یہ نیچے اترا، اپنے دوستوں کے پاس جا کے کہتا ہے بھائی بس بھائی، آج کے بعد بے ایمانیاں، بد دیانتیاں، آج کے بعد چوریاں ڈکیٹیاں ختم۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہونا کیا ہے، وہ جو درخت کے اوپر شگاف میں اندھے سانپ کو دینے والا ہے، کیا وہ ہمیں رزق حلال نہ عطا کرے گا؟ اس لیے آج کے بعد میں نے توبہ کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگے تو ہمارا نیک ہے، تو ہمارا چودھری ہے، سردار ہے، تو نے توبہ کی تو ہم نے بھی توبہ کر لی ہے۔ تھوڑی دور گئے نا، تھوڑی دور کپڑے اتارنے شروع کر دیے نیک نے، چودھری نے کپڑے اتارنے شروع کر دیے سردار نے۔ او بھائی کیوں اتار رہے ہو؟ کہتا سچ تو یہ ہے کہ یہ کپڑے بھی چوری کے ہیں، حرام کے مال کے ہیں، یہ ہماری جوتی جو ہے یہ بھی حرام کی ہے، یہ جو سر پر ہم نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں نا یہ بھی حرام کی ہیں، اس لیے اب اللہ سے توبہ کی ہے تو پھر پوری توبہ کریں گے۔ سب نے چھوٹے چھوٹے کپڑے تہ بند کے طور پر باندھ لیے اور باقی کپڑے جوتیاں اتار کے وہاں پھینک دیے۔ اب چل پڑے، آگے گئے، ایک گاؤں آ گیا۔ گاؤں کے باہر ہی نا ایک نابینی عورت بیٹھی ہوئی تھی، نابینی، آنکھوں سے نابینی عورت۔ اللہ اکبر! اس نے قدموں کی چاپ سنی، آواز سنی، اس نے کہا کون؟ کہتے ہیں بی بی ہم مسافر ہیں، ہم جا رہے ہیں، تم لوگوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے؟ وہ حیران ہو گئے، وہاں نابینا سانپ تھا، سجاکھا کوا تھا، یہاں سجاکھے چور ہیں، نبینی عورت ہے۔ حیران ہو گئے، بی بی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتی ہے پتہ مجھے چل گیا، وہ دیکھو کپڑے آپ کے لیے 5 جوڑے سلوا کے رکھے ہیں۔ کتنے لوگ ہو؟ 5 لوگ ہیں۔ انہوں نے پانچوں نے ایک ایک جوڑا اٹھاؤ اور پہن لو۔ کہا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا جس نے اس کوے کو بتایا ہے، جس نے اس کوے کو کہا کہ نابینے سانپ کے منہ میں دانہ ڈالنا ہے، اسی مالک نے مجھے کہا ہے کہ 5 توبہ کر کے آنے والے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کپڑوں کا بھی انتظام کر دے اور ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ دل میں ارادہ کر لے کہ میں نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا اور اپنے گھر میں نہیں لانا، خدا حلال کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب دل میں پکا یقین ہو، اور یقین کیا ہو؟ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان سے کسی رزق کا ارادہ نہیں کرتا کہ یہ مجھے رزق کما کے کھلائیں، وما ارید، اور نہیں میں ارادہ کرتا، ان یطعمون، کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ان اللہ، بے شک اللہ، شک نہ کرنا کہ اللہ هو الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے، ذو القوت، جو قوتوں والا ہے، المتین، جو بڑا زبردست ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو اسباب کے محتاج ہیں، ہم تو ملازمت کے محتاج ہیں، ہم تو کاروبار
کاروبار کے محتاج ہیں، ہم تو دکانوں کے محتاج ہیں۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ دروازے کھلنے کا محتاج نہیں ہے، وہ دکان ملنے کا محتاج نہیں ہے، وہ ملازمت ملنے کا محتاج نہیں ہے۔ جب یقین اللہ پر پکا ہو اور حرام کو بندہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے تو اللہ حلال کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا قرآن میں وعدہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا ہے۔ حلال تقوی کی بنیاد، پرہیزگاری کی بنیاد رزق حلال ہے۔ رزق حلال تقوی کی بنیاد ہے۔ تقوی نمازیں پڑھنے کو نہیں کہتے، تقوی روزے رکھنے کو نہیں کہتے، تقوی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو نہیں کہتے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینے کو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینے کو تقوی۔ متقی کیا مطلب؟ پرہیزگار، اللہ کے منع کیے ہوئے سے پرہیز کرنے والا۔ اللہ نے روکا ہے، اس سے رک جانے والے کو متقی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔